بڑے امیر اہل سنت رمضان کے مہینے میں کون کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ رمضان شریف میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے حلال رزق وہ کھانا چاہیے. یہ تو ماہ وسعت رزق ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان شریف میں. تو بعض ایسی غذائیں ڈشیں جو رمضان سے پہلے نہیں ہوتی تھی وہ رمضان میں آتی ہیں، تو بالکل کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے. البتہ یہ کہ اپنے پیٹ کو دیکھ لے کہ پیٹ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور بعض چیزیں ہیں جو مطلب نقصان بھی کرتی ہیں، جیسے رمضان کی خاص ڈش جو ہے نا وہ تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، طرح طرح کے مختلف طرح کے کباب. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے بس کرتی نقصان ہے. کھاتے سب ہیں، جنرلی تقریباً کھاتے ہیں، رول اور یہ سب کھاتے ہیں، لیکن نقصان کرتی ہیں. ان سے بچنا فائدے میں. روزہ بھی آسان گزرے گا، کھانے سے پیٹ بھاری ہو جاتا ہے. پھر اس کا جو اس میں جو تلی ہوئی چیزوں میں جو تیل ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہم جیسے چاول، روٹی، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں نا تو ان کو یہ تیل کوٹنگ کر لیتا ہے چاروں طرف سے اور پھر ہضم نہیں ہونے دیتا، رکاوٹ بنتا ہے ہضم. دیر سے پھر جو تو کر کے وہ معدہ جو ہے اس کا مقابلہ کر کے وہ کامیابی حاصل کرے. کچھ کامیابی ہو کچھ نہ ہو، پھر بندہ بیمار بھی بعض اوقات پڑ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں. پھر سحری میں کھجلا، پھینی، یہ بڑے خطرناک دیکھنے میں بڑے نازک ہیں، ہے خطرناک تلے میں نا. تو اور پراٹھا تو تقریباً ناشتے میں بھی لوگ پراٹھا کھا رہے ہیں. یعنی بھلے یہ وزن کو ان کو یہ تسلیم بھی کرے گا، یار وزن کم کرنا ہے، دعا کر دو بہت بڑھ گیا ہے. اور ناشتہ دیکھو تو پراٹھا برابر میں ملائی پڑی ہے. اب یار وزن کم کرنے کو بھول جاؤ، سمجھے. قبر چوڑی بنانے کی کوئی ترکیب رکھ لو، وصیت کر دو، اس میں اترے گی نہیں، سمجھے. اندر یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. ہر وزندار آدمی پراٹھا کھاتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ایسی دوائیں کھانے سے بھی بدن پھول جاتا ہے. تو خیر اگر کوئی ہے بھی وزندار، پراٹھا کھا کر بھی وزندار ہوا تو اس کا مطلب دلازاری کرنا جائز تھوڑی ہو جائے گا کہ ہم ہنسیں اس کے سامنے مسکرائیں اور اس کو طنز کریں. نہیں، کل آپ کا پیٹ نکل آئے تو آپ کہاں جاؤ گے. اس لیے باہر میں تو جنرل سمجھاتا رہتا ہوں، بیمار پڑ جاتے. پھر جب ڈاکٹر بولتا تو پھر بعض اوقات کہ یار آپ کی بات مان لیتے تو صحیح تھا. خیر اب اس میں نے بہت کچھ کہہ دیا. تو اس طرح کی میٹھی چیزیں، لال گلابی شربت کے بغیر افطار نہیں ہوتا. یہ خطرناک ہوتا ہے. لال گلابی شربت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا لطف آتا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا گرمی میں. یہ اس میں ایک تو بھرپور چینی، بازاری شربت ہوتے ہیں عام طور پر، ہو سکتا ہے کوئی سیکرین وغیرہ بھی ملاتے ہوں. پھر اس میں ہوتے ہیں خوشبوئیں، ایسنس بھی ڈالتے ہوں. کوئی بھروسہ نہیں ہے، بعض لوگ اس میں وہ عطر بھی ڈال دیتے ہوں. تو یوں مطلب یہ لال گلابی شربت، نیلے پیلے طرح طرح کے شربت آتے ہیں. یہ عموماً صحت کے لیے نقصان دہ. گلا پکڑا جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، کھانستے رہتے ہیں بیچارے، اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی 2-4 دن تو کسی حد تک اس تراویح میں امن رہے گا، اور اس کے بعد یہ کباب سموسے کھا کر، یہ لال گلابی شربت پی کر، پھر یہ کھانسیاں لے کر تراویح میں آئیں گے. پھر یہ ہوگا بھول بھی جاتے ہوں گے بعض وقت. پھر ایک کو کھانسی آئی، دوسرے نے اس کی ریپلائی دینی ہے، تیسرا ایک نے ٹھاؤں کیا، ٹھاؤں ٹھاؤں ٹھاؤں. اس طرح یہ پھر ان کا وہ سر ملتا رہتا ہے. اب میرا خیال ہے میری اس بات کا اگر آپ یاد کریں گے آپ کو تجربہ ہوگا. ہمارے یہاں کم ہوتی ہوگی کھانسی معتکفین میں، اس لیے ہم ان کو سموسے کھلاتے نہیں ہیں. ان کے بعد بھی پیسے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں، بھلے نہ مہنگائی ہوتی رہے کچھ بھی ہو، دکانیں بنی ہوئی ہیں باہر، کباب سموسے پکوڑے سب ملتے ہیں، آزمائش ہے.
تو یہ کہیں سے ہو سکتا ہے بعض لوگ حاصل کر لیتے ہوں گے. یہ 10 دن میں آخری 10 دن میں آتے ہیں نا کھانسیاں لے کر, سمجھے, وہ پھر بھی باز نہیں آتے. وہ مدنی مذاکرے سے بھی دلچسپی کم, سب کو نہیں ہوتی. تو یہ بس اعتکاف ہے, ذوق ہے, جذبہ ہے. یہ باہر بیٹھ جائیں گے, وضو خانہ آپ کو بھرا ہوا ملے گا, دیکھنے جانا نہیں. اس طرح کے لوگوں کا یہ جو خالی فارمولیٹی کے طور پہ شاید یہاں آتے ہوں گے کہ یہاں مزہ آئے گا, تو وہ مدنی مذاکرے میں یا دیگر حلقوں میں یہ دلچسپی کم. تو یہ بیچارے کباب, سموسے, رول, یہ وہ, آخر ان کی بھی تو روزی چڑھی ہے, ڈاکٹر کی روزی چڑھی ہے. ہم لوگ تو مفت دوائیں دیتے ہیں, اب جو چندے دیتے ہیں ان کو ثواب ملے گا. یہ کئی ایسے ہوتے ہیں اعتکاف میں جو پڑے ہوتے ہیں, بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں بیچارے. یہ 10 دن, آخری 10 دن جو آئیں گے نا, اس میں شاید اس کے نظارے زیادہ ہوں گے. جو طرح طرح کے وہ غذائیں کباب سموسے کھا کر آئے ہوتے ہیں, وہ یہاں آ کر بیچارے آزمائش میں باز آ جاتے ہیں. یا عید کے دنوں میں 27ویں بخار چڑھتا ہے, گلا آ جاتا ہے, بیچارے پیٹ کے مسئلے, تو قے, تو فلاں, تو یہ ترکیب ہوتی ہے. اب جس کو ہوئی ہم یہ نہیں سمجھے کہ اس کے کباب سموسے نکل رہے, یہ ضروری نہیں ہے. ویسے ہی مجھے بھی عید کے دنوں آنا کہ کباب سموسے مجھے تو خاص کر رمضان میں تو دیکھنے بھی نہیں ملتے, کھانا تو دور کی بات ہے. ہمارے اندر کہاں سے آئیں گے, ہم منگوائیں گے تو آئیں گے نا, ہم منگواتے نہیں ہیں. نہ میرے پاس کوئی آمد و رفت لگی رہتی ہے کہ پکوڑے آ رہے ہیں تو سموسے آ رہے ہیں تو برگر آ رہے ہیں. اندر میرے پاس تو میرے اے سی بھی نہیں ہے میرے پاس, الحمدللہ. مطلب نہ مجھے چاہیے لگاؤں, دوبارہ لگا لوں گا, میرے کمی کون سی ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. ایک مطلب میں نے وہ موبائل لگا کے انہیں کوئی رحم کھا کر بولے بیچارے وہ اے سی لگوا دوں, نہیں چاہیے. آپ کو مبارک, مدینے میں اے سی میں جائیں گے انشاءاللہ. ویسے اے سی یہاں بھی لگا ہوا ہے, ویسے جنرل بات, مجھے اتنی گرمی بھی نہیں ہے فی الحال, ضرورت نہیں ہے. تو خیر مطلب یہ کہ اپنا کھانے پینے میں احتیاط کریں گے, رمضان سکون سے گزرے. تو میں نے کہا نا میرا بھی نزلہ اور یہ عموماً رمضان کے آخری دنوں میں لگ جاتا ہے. تو حالانکہ کھانے پینے میری وہ چیزیں ہیں نہیں, مطلب الحمدللہ احتیاط کافی ہوتی ہے. تو یہ کہ تو نیند کا پورا نہ ہونا یہ بھی سبب ہوتا ہے. پھر مشقت سارا سال نہیں ہوتی, رات کو دیر تک مدنی مذاکرہ, پھر فجر میں بھی تھوڑا بہت کوشش ہوتی ہے بیان, کچھ سنتیں مسائل وغیرہ عرض کرتا ہوں, اور پھر عصر کے بعد کا. تو یہ بالکل روٹین جو ہے عام پورے سال کی الگ ہوتی ہے, یہ روٹین چینج ہوتا ہے. پھر مسلسل ڈیلی 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 ایک ہی روٹین کے ساتھ. اچھا, پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی مجھے ایک بیان کرنا ہوتا ہے, عنوان ہو کر کے مجھے اتنے سارے صوتی پیغامات آتے ہیں, وہ ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے. کبھی آدھ گھنٹہ, کبھی پون گھنٹہ, کبھی 35 منٹ, کبھی 40 منٹ, کبھی 18 منٹ. تو یہ یوں مطلب ایک یہ بھی نیند بھی چڑھتی ہے بعض اوقات. میں وہ ٹہلتے ٹہلتے بھی تھوڑا بہت کر لیتا ہوں, تو پھر شکایت آتی ہے کوالٹی صحیح نہیں ہے. اب کیا کروں گا, اب بیٹھے بیٹھے میں کبھی کبھی سو بھی جاتا ہوں, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میرا تقریباً یہ ڈیلی کا ہے. اگر کبھی کوئی وجہ ہو جائے, رکاوٹ ہو جائے, رمضان میں ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو جائے کبھی کوئی, لیکن ابھی تک تو نہیں ہوئی رکاوٹ. 3 دن تو ہو رہا ہے, پھر دوسرے دن لوڈ بڑھ جاتا ہے. مرنے کا جو سلسلہ ہے وہ رکے گا نہیں, مریض بیمار ان کا رکے گا نہیں, بچوں کی پیدائش رکے گی نہیں, وہ تو اپنے حساب سے. تو جو ایک ترکیب ہے ہماری, فارم آتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اور مدنی چینل کی بھی ایک ہماری مجلس ہے, پھر المدینۃ العلمیہ کی مجلس ہے, تو ان کے تھرو یہ سب ترکیب بن کے مجھے آتا ہے. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. دل جوئی کا ایک سامان ہے, دعا کا سب. مجھے واجب نہیں ہے نا, مجھے کوئی یہ تنخواہ ملتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آخری دم تک یہ خدمت کرتا رہوں, کہ اس سے نہ جانے کتنے خاندانوں کی دل جوئی ہوتی ہوگی. الحمدللہ اللہ کرے کوئی سی مجبوری نہ آ جائے, بخار چڑھے, کچھ بھی. میں کوشش کرتا ہوں ناغا نہ ہو مجھ سے. الحمدللہ صلو علی الحبیب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ہو جاتا, تو مجھے شاید ان مشقتیں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتا ہو,
یا ویسے بھی کچھ ہو جائے تو یہی کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے جو چاہا وہ ہوا، جو مقدر کیا، جو چاہا وہ ہوا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یہ منع ہے، یہ نہ کہا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی بچیوں دوسرا سوال کریں آپ۔ ان کو تھوڑا بیٹے وہ بلو